ناظرین کرام، ایک ذمہ دار شریک حیات خوبصورت شریک حیات سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہم کو زندگی کے مسائل برے لگتے ہیں، مگر بڑی ترقی بڑے مسائل کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ کل کے رزق کی فکر نہ کرو، کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آئے گا۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ جوانی کے غلط فیصلے انسان کے بڑھاپے کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ زندگی کی جنگ خود ہی لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہارنا بھی ایک سیکھنے کا تجربہ ہے۔ طاقت ہر چیز پر جیتنے سے نہیں آتی۔ آپ کی سب سے بڑی جیت و جہد آپ کی سب سے بڑی طاقت کو فروغ دیتی ہے۔ اور ناظرین، عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آج کل کافی لوگ رشتے صرف اس وجہ سے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ لڑکی کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت بنا لو، اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ پاک اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، حال چال پوچھنے کے بعد جب لوگ آپ کا کام پوچھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں، تاکہ اسی حساب سے آپ کو عزت دی جائے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ خواہشات چھوٹے ذہنوں میں اور مقاصد بڑے ذہنوں میں ہوا کرتے ہیں۔ بندے کو جب صبر کرنا آ جائے پھر اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں توڑ سکتی۔ اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے بات چیت کرنے میں ہے۔ اللہ کریم سے اصل محبت اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ بلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ اور دوستو، بیماری ہی وہ چیز نہیں ہے جو بندے کو ڈھا سکتی ہے، بلکہ دکھ زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ دعا میں کچھ لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی عزت ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ اور نہ ان کے پاس بیٹھو۔ باپ کی دولت نہیں بلکہ سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کرو، شریفانہ انداز میں بات چیت کرو، برائی کو بلائی سے رفع کرو۔ جو انسان ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اور ناظرین، بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو، کیونکہ یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ کسی بندے کے حسن اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک غصے کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔ آپ جتنی خاموشی اختیار کریں گے اتنا ہی اپنی عزت کو محفوظ رکھیں گے۔
کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ تم خود کیا ہو۔ کسی کے خلوص سے کھیلنے والے کبھی سکون نہیں پاتے۔ پوری زندگی میں کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جو آپ کی خوشی پہ خوش اور دکھ پر دکھی ہو تو یقین کر لو وہ ایک ہی کافی ہے۔ ہزاروں آنسو دفن ہوتے ہیں، پھر ایک مسکراہٹ جنم لیتی ہے۔ کچھ نئے لوگ ہماری زندگی کے اندر پرانے لوگوں کی قدر بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، بیٹیوں کو دین کی تعلیم ضرور دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ زندگی میں ہمیشہ نیوٹرل رہو، زیادہ مخلصی بھی پریشان کرتی ہے۔ زندگی کو مانت سمجھ کر گزار دو، کیونکہ یہ چلے جانے والی ہے۔ دنیا کے ہر میدان کے اندر ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس نہ کرو۔ معافی ہمیشہ کی گئی غلطیوں کی ہوتی ہے، دیے گئے دھوکے کی نہیں۔ جس کی خواہش کم ہے زندگی میں وہی دولت مند ہے۔ شک وہ بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ زندگی میں اصل امتحان آپ کا نہیں، آپ کے ارادوں کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی برتن میں پانی ابال لیں، پھر اس کی بھاپ لیں، چہرے کے مسام کھلیں گے، چہرہ صاف و شفاف اور رنگ بھی گورا ہوگا۔ لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے بھی رنگ گورا ہوتا ہے۔ گاجر کھانے سے، گاجر کا جوس پینے سے بھی رنگ سرخ و سفید ہوتا ہے۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار میں استعمال کریں، چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ کوے سے صبح اٹھنا اور احتیاط کرنا سیکھو۔ دولت کا غرور صرف دو لوگوں کو ہی ہوتا ہے، جس کو خاندانی جائیداد کے اندر حصہ ملا ہو یا پھر جس نے دھوکے سے پیسے کمائے ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔